نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صبح سے لے کر اس وقت تک حج کے جو مسائل اور ارکان و طریقے سیکھ رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا گیا دین سیکھا کرو، اور اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ حج کے مسائل کو سیکھنا اور ایسی محفل میں شریک ہونا جہاں حج کے مسائل بتائے جاتے ہوں، یہ بھی دین سیکھنا ہی ہے۔ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن حج نہ دن میں 5 مرتبہ، نہ مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، بلکہ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس چیز کو زندگی میں 1 مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہو، وہ کتنی اہم ہوگی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ حج کوئی معمولی عمل نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حج کا ثواب یعنی حج مبرور کا ثواب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جنت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ جسے حج مبرور نصیب ہو گیا، سمجھ لیجئے وہ جنتی ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کراؤ، اس لیے کہ یہ بخشا ہوا آیا ہے، جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، تھوڑا سا اسے سمجھیں اور آج کے حالات کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہوں گے، اور جو حج کے لیے بھی جائیں گے یا ریگولر جاتے ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔
قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو، مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور جاہلیت میں لوگ جو حج کے لیے جاتے تھے تو وہ کرتے یہ تھے، حج کے لیے جاتے تھے تو ادھر ادھر شعر و شاعری شروع کر دیتے تھے، کسی سے ملنے چلے جاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، بزنس کی باتیں کرتے تھے، یہی سب ساری چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ تھوڑا سا طواف کر لی اور باقی وقت اپنا انہی چیزوں کے اندر گزار دیتے تھے۔ اگر آج بھی ہم بہت سارے عمرہ کرنے والوں کو اور بہت سارے حج کرنے والوں کو دیکھیں تو ان کا یہی ہوتا ہے چلو اس سے مل کے آتے ہیں، چلو اس کے پاس ٹائم پاس کر کے آتے ہیں۔ وہ اپنے 30 35 40 دن یا جو بھی دن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر وقت عبادت کی بجائے ملنے ملانے، کھانے پینے، گپ شپ کے اندر گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایسا نہ کرو۔ میں نے ابھی ایک ساتھی سے عرض کیا، ابھی گزشتہ جمعہ کو، اس جمعہ سے پہلے والے جمعہ کو، میں نے کہا مدینے جاؤ تو مدینے والے کے پاس جاؤ۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مدینے والے کے پاس نہیں جاتے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ مدینے جا کر چلو اس سے مل کے آتے ہیں، اس سے مل کے آتے ہیں۔ حرم میں کتنا ٹائم؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس۔ تو آپ اور ہم اگر مکہ مکرمہ جائیں اور مدینہ منورہ جائیں، اللہ آپ کا سب کا حج قبول فرما کر حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، سب پوری دنیا میں ملیں گے لیکن کعبہ اور مدینہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو جب نکلو تو اسی ارادے سے نکلو، اللہ کے لیے۔ وہاں ملنا ملانا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ہوتا ہے آدمی ملاقات کے لیے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن چلو یار ادھر آج یہ کر لیتے ہیں، ادھر یہ کر لیتے ہیں، ادھر یہ کر لیتے ہیں، یہ سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ ان شارٹ وقت وہاں پر ضائع نہ کریں۔ حج کے لیے کیوں جائیں؟ اب یہ حج کی روح سمجھیں تو اللہ عز و جل نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے۔ بلکہ حج کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ یہ خاص طور پر ارادہ کرے کہ اللہ عز و جل کے گھر کے ارادے سے وہ نکلے، کوئی اور ارادہ نہیں، کوئی اور ارادہ نہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، 2 نیتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو قصد جو کریں، حج کا احرام باندھیں، حج کا ارادہ کریں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا گھر، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے جو آیا اور اس کی نیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میری زیارت کے لیے آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت یہ بندہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیت کو درست کرو، اتنی درست کر لو نیت صرف اللہ، اسی کی یاد میں، اسی کی محبت میں، اسی کی الفت میں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ بندہ نیتوں پر اٹھایا جائے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ بہت سارے لوگ
ایسی بھی نیت کی بنیاد پر، اس نیت کی بنیاد پر بھی حج کرتے ہیں کہ فرمایا گیا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو چلو 5 دن کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، مالدار ہو جائیں گے۔ تو جیسی نیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی کا علاج، فقر و فاقے کا علاج حج اور عمرہ کو فرمایا ہے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ بھی ختم ہوتا ہے، مفلسی بھی ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو حکم قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج کرو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں۔ ہر کام رائٹ سے شروع کرنا ہوتا ہے نا، دائیں سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ ہم گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی کا جو کاٹا ہوتا ہے کس طرف گھومتا ہے، رائٹ یا لیفٹ؟ بولیے، تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رائٹ۔ حدیث شریف میں بھی ہے الیمین السنہ، دائیں ہاتھ سے، دایاں سنت ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو کہاں سے شروع کرو؟ بولیے، دائیں سے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ کعبے کا طواف دائیں سے نہیں بائیں سے شروع ہوتا ہے۔ یوں چلو، رائٹ نہیں، لیفٹ۔ کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ بائیں سے کیوں؟ پھر دوسری چیز، کعبے کا 7 چکر ہی کیوں؟ اب اس کو سمجھاؤ۔ دل کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرف ہوتا ہے؟ بولیے، لیفٹ سائڈ پہ۔ اللہ اکبر۔ کعبے کا جب تم طواف کرو تو تمہارا دل کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب تمہارا دل کعبے کی طرف ہوگا تو کعبے کے انوار سے تمہارا دل منور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ذہن کے اندر بات رہے کہ ہم جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو کعبے سے انوار جو نکلتے ہیں اس سے ہمارا دل منور و مجلا ہو۔ کعبہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ عظمت والا گھر ہے، وہ عظمت والا گھر ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کو دیکھنے پر بھی اللہ عز و جل ثواب عطا فرماتا ہے، دیکھنے پر بھی۔ لیکن ہاں، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کعبے کے سامنے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے کا گناہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا ہے وہ اپنے لیے قبر میں آگ کا انتظام کرتا ہے۔ اور مکہ شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر مسجد حرام اور مسجد نبی میں بیٹھ کر اور کیا چل رہا ہے، کیسے ہوگا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان چیزوں سے بچو۔ تو کعبے کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کعبے کو دیکھتے رہیں اور اس نیت سے دیکھیں کہ اس سے انوار نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی وضاحت قرآن نے بیان کی کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے اور یہ پوری دنیا کو ہدایت عطا کرتا ہے، پوری دنیا کو راستہ دکھانے والا گھر۔ تو آپ اور ہم جب کعبے کا طواف کریں، دل ہمارا کعبے کی طرف ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے، اے اللہ، کعبہ جو ہدایت کا گھر ہے ہمارے سینے کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما دے، ہمارے دل کو بھی منور و مجلا فرما دے، ہمارے دل کی کیفیت کے اندر بھی انقلاب پیدا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتیں بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ذرا غور سے وہ بھی سماعت کریں کہ جائیں گی، مرد بھی یہ کام کریں گے، عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، صفا مروہ کی سعی۔
کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا. بظاہر کوئی سہارا نہیں، کوئی سورس نہیں، اور وہاں چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، دور تک یہاں کچھ ہے بھی نہیں، جینے کا سامان بھی نہیں، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو ایک بیوی کا دین اور اس کا کانفیڈنس دیکھیے کہ جینے کا کوئی سامان نہیں، کوئی گھر نہیں، لمیٹڈ توشہ موجود ہے، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کوئی چیز دور تک نظر نہیں آ رہی. لیکن جب شوہر نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر کے یہاں سے جاؤں، تو بیوی نے برجستہ جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں. اس عظیم اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر اس ماں یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی بچے کے لیے ختم ہوتا ہے اور پانی کی تلاش میں چکر لگاتی ہیں، تو چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صحابی ہوں، چاہے قطب ہوں، سب کو حج اور عمرہ کرنا ہے، تو اس خاتون کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اب یہاں جو درس ہے وہ سمجھیں آپ. ایک درس ملا شوہر کی اطاعت کا. اب دوسرا درس کیا ملا؟ بچوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ماں بڑی توجہ سے، میں جس علاقے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تھوڑا سا یہاں مزاج بہت زیادہ گرم اس چیز کا ہے، تو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں. بچہ پیدا ہوا تب سے جو میڈ سنبھالتی ہے تو عمر کے کئی حصے تک وہ میڈ ہی سنبھالتی ہے. نہلانا، دھلانا، کپڑے پہنانا، اسکول چھوڑنا، یہ سب کام اس کے حوالے، اور ہمارا کام صرف کھانا پینا. میڈ کا ایک سیپریٹ روم ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں. لیکن حضرت حاجرہ کی زندگی سے درس کیا ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ ایک ماں بچہ پیدا کر کے بچے کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے کوششیں کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا کیئر کرے، اس کے پیچھے اپنی قربانیاں پیش کرے. حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگایا، محنت کی، مشقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے طلبوں سے پروردگار نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جو ماں صفا مروہ کی سعی کر کے اس جگہ پر جاتی جہاں سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کعبے کی طرف دیکھ سکیں کہ بیٹا صحیح سلامت تو ہے. اگر کوئی اس درمیان کی جگہ پر جہاں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو کعبے کی طرف دیکھتی تھی کہ بیٹا سلامت ہے کہ نہیں، اگر اس جگہ پر کوئی دوڑتا ہے اور دوڑ کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اسے کہتے ہیں میلین اخضرین، جو گرین لائٹ ہے نا، وہاں مردوں کو دوڑنا چاہیے، عورتوں کو نہیں. تو یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں. ایک ماں کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ سعی کا معاملہ آپ کے سامنے ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7 چکر طواف کی. کیوں یہ 7 چکر لگاتے تب ایک طواف مکمل ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ بولیے 7. ایک پیغام ہے اس کے اندر کہ تم جب میرے گھر کے 7 چکر لگاؤ گے تو تمہارا ایک طواف مکمل ہوگا. تو میرے بندو
ایسا نہیں کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آ کر میرے گھر کے قریب 7 چکر لگاتے رہو، ہفتے کے 7 دن ہیں، تمہارے 7 دن میرے گھر کے قریب گزرنے چاہیے، میری یاد میں گزرنی چاہیے، میری محبت میں گزرنی چاہیے۔ ہم وہاں جا کر یہ ارادہ کر کے آئیں، ہم جا کر کے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر کے آئیں، ہم جا کر اپنے مزاج کے اندر یہ فکر لے کر کے آئیں کہ ہم بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ گئے کھائے پیے یار ویرائٹیز کچھ مزہ نہیں آیا کھانے کے اندر، آئٹم صحیح نہیں تھی، پتہ نہیں ٹور والا کیا کھلا رہا، بھئی یہی فکر زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ۔ ہم بہت سارے ہوتے ہیں جو بہت عمرے کرتے ہیں، بہت طواف، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 40 طواف کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ آپ سمجھیں۔ اب آئیے کچھ میں آپ کو جس حج کے بارے میں سرکار نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، جس حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صلہ جنت ہے، یعنی حج مبرور۔ یہ حج مبرور کہتے کسے ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا حج اللہ عز و جل نے قبول فرمایا اور ہمیں پروردگار جل جلالہ نے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں ایک فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حاجی کی بتا دوں کہ حاجی کی فضیلت کیا ہے۔ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی ایک حاجی 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن اب حاجی صاحب حج کر کے آئے اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی اس گھر کی زیارت کی لاج رکھنے میں گزارنے کی بجائے گناہوں میں گزرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حج کر کے آئے، بس دوسرے تیسرے چوتھے دن بس اللہ خیر فرمائے، پھر جو ہوتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا جو ترقی کا نہیں تھا، آج کے جیسی ماڈرن سہولتیں نہیں تھی، لیکن اگر کسی محلے میں ایک حاجی ہوتا تو وہ جو فیصلہ کر لے لوگ اسے تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حج کر کے آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں حج کے نام کے ہی پیسے کھا جاتے ہیں، تو حج کی بات تو بہت دور۔ 400 لوگوں کی شفاعت، کتنا بڑا درجہ ہے حاجی کا۔ اس گھر کی زیارت کر کے آنے والے، عرفات میں قیام کرنے والے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اتنا اونچا مقام حضور نے دے دیا، لیکن اب یہی آ کر کے گناہوں میں زندگی گزار کر اللہ کی اس عطا کی لاج رکھنے کی بجائے اس عطا کو کوئی خاطر میں نہ لائے تو کتنے تعجب کی بات ہو۔ تو حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو جب سرکار کے صدقے میں اللہ نے ایسا گناہ سے نکال دیا جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا، تو حج کر کے آنے کے بعد گناہوں سے بچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے یہ حج۔ اب ہم جو آج تک گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، ایک حج ہم نے کیا، اللہ نے گناہ سے پاک کر دیا۔ ہمارے اوپر اگر قرض ہو اور لوگوں کا پیسہ نکلتا ہو اور کوئی کہہ دے کہ آپ جو ہے ایک کام کریں، آپ کا سارا قرض میں چکا دیتا ہوں لیکن آئندہ قرض مت دینا، ہم خوشی خوشی اس پیسے کو دے کر کے ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ قرض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اب حاجی
کو چاہیے کہ وہاں سے آنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی وہاں سے پلٹنے کے بعد ہی کی بات نہیں کرتا، وہیں رہتے ہوئے حج کر کے اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی شروع کی قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. میرا بہت تھکا ہوا تھا یار، سو گیا، کیا کروں قضا. یہ سب پوزیشن ہوتی ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے اہم کہ جس حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، وہ حج مبرور ہے. وہ حج مبرور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں. عرض کیا گیا مقبول سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سمجھیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کو صرف حج نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے. یہ آپ کو کوشش کرنی ہے، صرف حج نہیں، حج مبرور، حج مقبول. اب حج مقبول سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مقبول حج سے کیا مراد ہے؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرما دی، اس کی کچھ نشانیاں اور طریقہ بیان فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. یعنی حاجی حج کے سفر کے دوران کھانا کھلائے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اچھی بات کہے. اگر کسی حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے حج کے ڈیوریشن کے اندر تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے. اچھی بات. بہت ٹینشن ہوتا ہے، سننے میں بہت ایزی لگتا ہے، پریکٹیکل ویری ڈیفیکلٹ. یہ کھانے کا بھی ڈیفیکلٹ اور اسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. یہ 5 دن کے اندر ٹوائلٹ میں کیوں ہے تو ادھر جھگڑے شروع، کھانے میں تھوڑا سا 19-20 ہے تو جھگڑے شروع، وہ چلم چلی شور شرابہ. اللہ رحم و کرم فرمائے. تو حج کے سفر کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھ کچھ ایسی طاقتور غذائیں رکھی جائیں کہ جو دوسروں کو دے، طبیعت اس کی خراب نہ ہو، اس کو توانائی ملے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے لیے ہی انتظام کر کے نہ نکلنا، دوسرے حاجیوں کے لیے بھی کچھ اللہ دے تو انتظام کر کے نکلو، تاکہ اگر تمہیں سفر میں دوسروں کو کھلانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور جب تم کھلاؤ تو کھلانے کے بعد یا سفر کے دوران کسی سے کوئی بات چیت وغیرہ ہو تو اس میں تمہارا تیور سخت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو اور تم اچھائی سے پیش آؤ. اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں، کھلا بھی رہے ہو اور اچھی بات بھی کر رہے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی. اور خاص طور پر کھلانا تو بہت ایزی ہے، یہ تو چلیے پاسبل ہے، لیکن اچھی بات بہت ٹف ہوتا ہے. جگہ اتنی چھوٹی ہم کو دے دی، یار یہاں بٹھا دیا، ارے بھائی دھکے مت مار، ارے بھائی یہ مت کر، چلتا ہی رہتا ہے، وہاں پر چلتا ہی رہتا ہے. بہت کنٹرول، بہت کنٹرول، بہت کنٹرول. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے سفر حج میں اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کا پابند کر لیا، تو اب آپ سوچیں وہ صرف حاجی بن کر کے نہیں لوٹتا، جنتی بن کر کے لوٹتا ہے.
جنتی بن کر کے لوٹتا ہے، بلکہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حج مقبول کے بارے میں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج مقبول کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اب میں یہاں سوچا کہ سلام کو عام کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ حج میں جتنے بھی لوگ ہوں گے مسلمان ہی تو ہوں گے نا، تو یہ کہ کوئی مجھے سلام کرے اس سے پہلے ہم خود ہی سلام کرتے رہے۔ تو اگر ہم نے سلام کو عام کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہمیں پتہ چل جائے اس کو کھانا نہیں ملا، اپنی پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف ہم نے بڑھا دیا، لو تو کھا لو، تم کھا لو، تو آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر حج مقبول کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے حج کے حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں، اس میں خاص طور پر قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعے پوری دنیا کے حجاج کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تین چیزوں کا خاص طور پر حج کے دوران خیال رکھیں، حج کے سفر میں خیال رکھیں اور پریکٹس کر کے آئیں کہ اس کے بعد حج کر لینے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ خاص طور پر حج کے ایام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران ایام حج میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں بیوی کے درمیان جو مجامعات سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں بھی نہ کرنا، گناہ بھی نہ کرنا اور جھگڑا بھی نہ کرنا۔ جو شخص فرمایا گیا ان تین چیزوں سے حج کے دوران بچا رہا اور اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ عز و جل اسے بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ساروں نے حج مقبول کی علامتیں بیان فرمائی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج مقبول کی علامت کیا بتائی، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارا حج قبول فرمایا ہے؟ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت یہ بھی ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے، یعنی حج کو جانے سے پہلے جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں وہ کرتا تھا وہ ساری نافرمانیاں کرنا چھوڑ دے، اور اگر یہ کیفیت اس کی بن گئی مبارک ہو کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ بات خاص طور پر آگے جو ارشاد فرمائی ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، یعنی حج سے پہلے جن برے دوستوں کے ساتھ وہ سنگت اختیار کیے ہوئے تھا، جن برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، حج سے واپسی کے بعد ان برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے۔ مبارک ہو کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج مقبول کی ایک بہت پیاری علامت انہوں نے بیان فرمائی۔ اس علامت کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یقین مانیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا
اور وہ علامت یہ ہے کہ حج مقبول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ حج کر کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے کام میں لگ جائے. آخرت کو بہتر بنانے. وہاں سے آیا میں یہ کروں تو میری آخرت اچھی ہوگی, میں یہ کروں تو میری آخرت اچھی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ بس وہ مالدار بننے کا ایک ایسا دماغ کے اندر ارشاد رہتا ہے کہ آ کر کے نئی پلاننگ سوچتا ہے, چلو میں حج کر کے آیا ہوں نا, کچھ نیا دھندا شروع کروں جلدی سے. کوئی گناہ کی بات نہیں, حلال کمائی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن پھر اس میں الٹے سلٹے کام کرنا یہ گناہ کا مسئلہ ہے. اور اگر حج سے آنے کے بعد توجہ چاہوں گا جتنے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں, حج سے آنے کے بعد اگر آپ حج کو جانے سے پہلے 5 وقت کی نماز کے پابند تھے تو حج سے آنے کے بعد 5 وقت کی نماز کے علاوہ آپ صلاۃ الاوابین کے پابند ہو گئے, نماز تہجد کے پابند ہو گئے. ارادہ بنا کر کے جاؤ کہ میں گناہ سے پاک ہونے کے لیے جا رہا ہوں, اب میں جب پلٹوں گا تو میں اپنی زندگی میں یہ عادت شامل کر لوں گا کہ انشاءاللہ العظیم میں وہاں سے آنے کے بعد بلکہ ڈیوریشن کے اندر ہی میں کوشش کروں گا کہ میں تہجد کا پابند بن جاؤں. تہجد کے پابند نہیں بن سکتے تو 2 4 6 8 رکعت اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں اتنی قضائے عمری یا اتنی نفل میں پڑھ لیا کروں گا. یہ من بنا کر کے جائیں کہ مجھے بہتر بن کر آخرت کی تیاری کے ساتھ لوٹنا ہے. میں پہلے قرآن شریف روزانہ نہیں پڑھتا تھا, لیکن حج سے آنے کے بعد میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کروں گا. میں آپ کو 5 سورہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ اس میں 5 سورت پڑھتے آدمی کا قرآن شریف ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی برکتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن ترتیب کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آپ نے اگر روزانہ 1 رکوع پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے 1 رکوع سے شروع کیا تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ العظیم آپ پاؤ پارے تک پہنچیں گے, پھر آدھے پارے تک پہنچیں گے, پھر 1 پارے تک پہنچیں گے. اس کو میں بہت اچھی انداز سے سمجھا دوں, جو قرآن سے تھوڑا قریب ہوتا ہے نا, قرآن اس کو اپنے سے اور زیادہ قریب کر لیتا ہے. یہی وہ کتاب ہے, یہی وہ کتاب ہے. بلکہ میرا چیلنج ہے, بلکہ میں چیلنج تو کیا کروں, میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں, ڈپریشن کا سولیوشن, اسٹریس کا سولیوشن یہ اللہ کی کتاب ہے, اسے پڑھو تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا. عرض کرنے کا منشا یہ, حج سے پہلے ہم نفل روزے نہیں رکھتے تھے, کوشش کریں کہ اللہ توفیق دے تو ایام 20 کے روزے رکھیں, اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کچھ نفل روزے مہینے میں 2 مہینے میں 1 آدھ رکھ لیا کریں تو ہماری زندگی آخرت سے تھوڑی سی قریب ہوگی. اسی طریقے سے ہم حج کے دوران ہی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, ہم کوشش کریں کہ واپسی کے بعد ہم چند بھوکوں کو لے جا کر اس کو کھانا کھلایا کریں گے, سلام عام کیا کریں گے, ہم اپنی زبان پر لگام دیں گے. اس پوری نیت کے ساتھ آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہیں سے پریکٹس سٹارٹ کر کے آپ یہاں پر آتے ہیں, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی حج کی لذت آپ نہیں بھول پائیں گے, پوری زندگی حج کی لذت نہیں بھول پائیں گے. تو پہلی چیز اللہ کے لیے حج کرو, لوگوں سے ملنے ملانے ادھر سے ملیں گے, اس کے پاس ٹائم ضائع نہیں کریں, جائیں ملنے کے لیے, بیٹھے کیا حال ہے, سب ٹھیک ٹھاک, تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد بس اپنے بس کوشش کریں کہ اللہ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہیں, تاکہ ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض سے مالا مال ہونے کی سعادت نصیب ہو. یاد رکھیں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, لیکن اس کی تیاری پوری زندگی کرنی پڑتی ہے. حج کو جانے سے پہلے بھی تیاری کرو, حج کے اندر بھی تیاری کرو, اور حج سے واپسی کے بعد بھی اس کی تیاری کرو. واپسی کے بعد کی تیاری کیا ہے, جو گناہ حج سے پہلے کرتے تھے حج کے بعد ان گناہوں کے قریب نہ جاؤ. عورتیں جو بے پردگی کی شکار تھی وہ حج کے بعد بے پردگی چھوڑ دیں. عورتیں جو گناہوں کے اندر زندگی گزارتی تھی وہ گناہ
کرنا چھوڑ دیں، وہ پکچر دیکھنا، گانے باجے تماشے سب چھوڑ دیں۔ مرد حضرات اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرتے تھے، ان سنتوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں، فرائض کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور جن لوگوں کا قرض نکلتا ہے ان کے قرض کو ادا کر دیں۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کا ذہن خیال رکھیں۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، حج اللہ کے لیے کرنا ہے اور مدینے کی حاضری حضور کے لیے کرنی ہے۔ اگر یہ دو نیتیں ہماری رہیں تو اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے، تو حضرت ربیعہ ابن کعب سے سرکار نے فرمایا سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ سوال ہو گیا تو حضور نے یہ سوال پورا تو کر دیا، پھر پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو مانگ لینے کے بعد اب کیا چیز چاہیے؟ آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ توجہ چاہوں گا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود کے ذریعے اے ربیعہ میری مدد کرنا۔ کیا مطلب؟ میں نے جو تم کو جنت میں میرا ساتھ دے دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، تو اب تم سجدے کی کثرت کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ربیعہ ابن کعب تو اس قابل نہیں تھا جو اس کو حضور نے عطا فرما دیا۔ تم سجدے کی کثرت کر کے میری عطا کی لاج رکھ لینا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ عز و جل نے انہیں یہ سعادت تو عطا فرما دی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد ایسی زندگی نہ گزارنا کہ لوگ یہ کہیں یار یہ تو حج کر کے بھی نہیں سدھرا۔ لوگ یہ نہیں کہتے، حج کر کے کوئی آتا ہے نا، حج کر کے کوئی آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ نہیں سدھرا، نہیں، یہ کہتے حج کر کے بھی نہیں سدھرا، داڑھی رکھ کے بھی نہیں سدھرا، روزے رکھ کر کے بھی نہیں سدھرا۔ یعنی الزام سارا روزے پر، الزام سارا حج پر، الزام سارا سنتوں پر، اور کبھی کبھی آج کے دور کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ مسلمان ہو کر کے بھی نہیں سدھرا کہتے ہیں۔ یعنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، بدنام کبھی حج ہوتا ہے، کبھی رمضان ہوتا ہے، کبھی بدنام جو ہے نماز ہوتی ہے، کبھی بدنام اسلام ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس کی لاج اس طریقے سے رکھو کہ جب حج کر کے آؤ تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر دنیا کہے یار اپنے بچے کو بھی حج کے لیے بھیجنا ہے، یار کتنا سنور گیا ہے، اس کی زندگی دیکھ کر لگتا ہے کہ حج نے اس کی زندگی بدل دی، اپنے بچے کو بھی حج کے لیے بھیج دو تاکہ وہاں سے یہ بھی سفر کر کے آ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ حج کو جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج کے اندر کوئی باعمل داعی دین، عالم دین ان کے ساتھ ہوں تاکہ ان کی صحبت سے استفادہ کریں۔ الحمدللہ اس مرتبہ سفر حج میں عربین ٹور کے ساتھ بلبل باغ مدینہ بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں، تو آپ کو وہاں پر جن مسائل کی ضرورت، جو بھی کچھ پوچھنا ہوگا، ضرورت ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ بس صرف اپنے لیے دعا نہ کرنا۔ ایک اور بات ہے، ابھی تشریف ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ تو ایک چیز یاد رکھنا، وہاں جا کر کے جو نا خاص طور پر عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں ستانے والے بہت یاد آتے ہیں۔ آج تو یار میری دعا قبول ہوگی تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اسے بھی نہ بھولنا۔ بہت پتے کی بات عرض کرتا ہوں، بہت پتے، حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ جو حضور کی امت کا بھلا چاہتا ہے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔
تو کوئی ستایا ہو، کوئی تکلیف پہنچایا ہو، آج قدرت نے آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی سب کو معاف کر دو۔ بس جب یہ آپ کی کیفیت ہوگی نا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو اللہ کتنی سکون کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں الحمدللہ ہمارے جناب آصف بھائی اور المدینہ مسجد کے سارے ٹرسٹی حضرات سے، جنہوں نے الحمدللہ اتنا حسین پروگرام یہاں پر منعقد کرنے کا منعقد کیا، اور سنی دعوت اسلامی کو یہ شرف بخشا کہ یہاں پر آ کر کے یہ پروگرام الحمدللہ کیا جائے، اور انتظام تو لاجواب انتظام ماشاءاللہ، ٹرسٹیز کی جانب سے چائے پانی اور کھانے کا بڑا اچھا انتظام، بڑا زبردست، اور الحمدللہ اس کا اجر تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے مہمان کا کوئی خیال رکھے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، تو جو خدا اور اس کے رسول کے مہمان کا خیال رکھے، اللہ اور اس کے رسول کتنے راضی ہوں گے۔ تو آپ سب مہمانان خدا اور مہمانان رسول ہیں، تو ان کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور المدینہ مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے والی مرحومہ آمنہ بائی اور مرحومہ کے صاحبزادے جناب حاجی محی الدین سنی صاحب اور تمام ٹرسٹیز کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور جناب حاجی سکندر غازیانی صاحب، جناب حاجی یوسف بابا سپاری صاحب، جناب حاجی ایڈوکیٹ یوسف اقبال صاحب، جناب حاجی آصف میمن صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کی تربیت انہوں نے فرمائی، اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔